ہر طرف رمضان شریف کی آمد ہے اور ہر مسلمان رمضان شریف کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینہ میں جو بھی گناہگار اپنی مغفرت کے لیے دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں اس واقعے کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ 4 لوگ رمضان شریف میں بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ اب یہ 4 لوگ کون ہیں، اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے اور ساتھ میں رمضان شریف کی فضیلت بھی بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے اس ویڈیو پر 200 لائک کر دینے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے اخیر سال تک رمضان کی خاطر سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے ایک ایسی ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کنواروں کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔ اس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، حتیٰ کہ حق تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ حق تعالیٰ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے دارونے سے فرما دیتے ہیں کہ احمد کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں تھوک ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جو جہنم کے حقدار ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکے رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرما دیتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ حضرت جبرائیل کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف ایسی رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعا پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو چکا، دوسرا وہ شخص ہے جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص ہے جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق نہ رکھنے والا ہو۔
پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ تو جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور حق تعالیٰ فرشتوں سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا و مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں سے مجھ سے اپنی اور آخرت کے بارے میں جو بھی سوال کرو گے میں عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مسلط پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے اور کھیلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہم سب کو رمضان شریف میں 30 کے 30 روزے رکھنے نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ بھی ہمارے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم رمضان شریف میں 30 روزے رکھیں گے وہ کمنٹ باکس میں انشاءاللہ ضرور لکھیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل فریز ہو چکا ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں ایسے اسلامی کنٹینٹ آپ کے لیے پیش کرتا رہوں۔ ملوں گا ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔